أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہ تو جب قطفیر جو عزیز مصر جو نا وہ دیکھتے ہیں کہ جو نا ان کی بیوی ان کی محبت میں پڑ گئی تھی، اسی وجہ سے مصلحت یہی تھی کہ ان کے شوہر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام تم جیل میں چل جاؤ، تو یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اب یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوئے جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ. دیکھیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وَدَخَلَ داخل ہوئے مَعَهُ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. کہاں؟ السجن، جیل میں. جب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے ان کے ساتھ کون داخل ہوئے؟ فتیان، دو نوجوان داخل ہوئے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو ساتھ پہ دو نوجوان بھی تھے. وہ دو نوجوان کون تھے؟ پہلا جو نا معلوم ہے کہ دو نوجوان آ کے جو نا یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ دو نوجوان کیوں جیل میں آئے اور وہ کون تھے؟ سب سے پہلے یہ دو نوجوان جو ہے نا بادشاہ کے پاس کام کرتے تھے. ان میں سے ایک نوجوان بادشاہ کو کھانا بناتا تھا، ایک اور نوجوان بادشاہ کو جو ہے نا پانی وغیرہ لا کے دیتا تھا. بادشاہ کا کام کرتے تھے دو نوجوان. جیل میں کیوں آئے؟ کیونکہ یہ دو نوجوانوں نے بادشاہ کے کھانے میں پانی میں جو ہے نا زہر ملا دیا، جس وجہ سے بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا. جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ دو نوجوان، ایک کھانا بنانے والا اور پانی پلانے والا، دونوں نے نا کھانے اور پانی میں زہر ملا دیا ہے، تو بادشاہ نے دونوں کو جو ہے نا جیل میں ڈال دیا. تو جس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے اسی وقت یہ دو نوجوان بھی جو ہے نا جیل میں داخل ہوتے ہیں. اچھا، ابھی دو نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ قال احدہما، قال کہتا ہے احدہما ان دونوں میں سے ایک، یعنی کہ ایک نوجوان کہتا ہے انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں، یعنی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، اعصرو نچوڑتا ہوں، کسے؟ خمرا، شراب. ایک نوجوان کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں. معلوم ہے کہ شراب تو پانی ہے، جو باٹل میں شراب ہوتا ہے وہ تو پانی، وہ کیسے نچوڑ سکتے؟ تو یہ خمرہ کا معنی انگور نچوڑ کر جو نا شراب بناتا ہوں، یعنی کہ یہ خمرہ کا معنی انگور ہے. دلیل کیا ہے کہ آپ دیکھیں عمان والے جو ہوتے ہیں نا، جو عمان، وہ لوگ جو ہے نا انگور کو خمر بولتے ہیں، انگور کو خمر بولتے ہیں. انگور کا ایک نام خمر بھی ہے کیونکہ اسی انگور سے شراب بنتا ہے. تو اسی سے مفسرین نے کہا کہ یہاں خمرہ کا مطلب انگور، یعنی کہ ایک نوجوان نے دیکھا کہ میں نے خواب میں انگور نچوڑتا ہوں جس سے شراب بناتا ہوں. ایک نوجوان کا خواب تھا، انہوں نے دیکھا کہ جو نا خواب میں جو ہے نا انگور نچوڑتا ہے. وقال الاخر، ایک اور نوجوان کہتا ہے انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں. دوسرا نوجوان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ احملو میں اٹھایا ہوا ہوں، فوق رأسی میرے سر کے اوپر، کیا؟ خبز، روٹی. ایک اور نوجوان خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹی ہے. تأکلو کھاتے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس سے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر نوجوان کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خواب میں انگور نچوڑتا ہوں. ایک اور جو نوجوان وہ کہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے، اس روٹی کو پرندے آ کے کھاتے ہیں. ہم دونوں نے یہ خواب دیکھا ہے.
دیکھیے اس کے بعد نبینا بتأویل، نبینا اے یوسف علیہ السلام ہم کو بتا دو بتأویل، اس کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام ہم اس خواب کی تعبیر ہم کو بتا دیے. کیوں انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھے؟ جبکہ یوسف علیہ السلام اجنبی ہیں. کیوں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اپنا خواب ذکر کرے؟ کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ انا نراک من المحسنین، اے یوسف علیہ السلام بے شک ہم نراک، ہم آپ کو دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام، من المحسنین، آپ نیک لوگ ہیں، یوسف آپ نیک ہیں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نا محسنین، یعنی کہ پورے جیل والوں میں یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے. کس میں؟ عبادت میں. حتیٰ کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، ایک قوم والے اللہ کی مطلب ایک دم مجبور تھے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے امید کچھ نہیں تھا ان کے پاس، مایوس ہو گئے تھے. جیسا کہ انسان جب جیل میں جاتا ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، مصیبت کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام ان کے بعد جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ آپ صبر کرو، اس کا بہترین بدلہ آپ کو ملے گا. یعنی کہ یوسف علیہ السلام اس مجبور انسان جو جیل میں تھا اس کے سامنے تسلی کی بولتے ہیں، تسلی کی بات اس کے سامنے کرتے ہیں. تو جو نا وہ قوم والے کہتے ہیں کہ یوسف ہم کو جو نا اسی کی ضرورت تھی، جو آپ نے ہمارے سامنے تسلی کی بات بولی ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. یعنی کہ اس طرح جیل میں جو تھے یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رات میں تہجد پڑھتے تھے یوسف علیہ السلام، جیل میں بھی. اسی وجہ سے نوجوان نے کہا انا نراک من المحسنین، اے یوسف ہم آپ کو محسنین دیکھتے ہیں، ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ جیل میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو یوسف علیہ السلام اس کے پاس جا کے جو نا عیادت کرتے تھے. جب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا تو بہت زیادہ جو نا امپریس ہوئے. یہی جو نا دو نوجوان جب خواب دیکھتی ہیں تو سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہوں، آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ بہت نیک ہیں، آپ بہت اللہ والے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو جیل میں آپ جو نا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مریض کی عیادت کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں. یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں تو خواب کی تعبیر جو نا یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. اب دونوں خواب بتا دیے. ایک جو ہے نا انگور نچوڑ رہا تھا، یعنی کہ شراب بنا رہا تھا، دوسرا اس کے سر پہ روٹی تھی، پرندہ آ کے کھاتا ہے. دونوں نے خواب بیان کر لی. اب یوسف علیہ السلام کی باری ہے. اب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ایک بات کہتے ہیں کہ دو نوجوان، اب آپ کو کھانا آئے گا. کیا کھانا آئے گا؟ جیسا کہ جیل والوں کو کھانا آتا ہے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان کے سامنے دو نوجوان تھے، اور دونوں نوجوان بیٹھے تھے. اب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرنا. بیان کرنے سے پہلے سڈن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آپ دونوں کو کھانا آئے گا، یہ کھانا آئے گا، ایسا ہوگا کھانا. ایسے کہ کیا کھانا آئے گا یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں، یعنی غیب کی بات ہے، یعنی کہ غیب کی بات. یعنی کہ دونوں نوجوان کو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا کھانا آپ کو آئے گا، کھانے کے لیے میں آپ کو وہ بتاتی یوسف علیہ السلام. اور یوسف علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں آپ کا کھانا آنے سے پہلے میں آپ کی خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا. کیونکہ یعنی کہ تاکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ بات کرتے کرتے لمبا کھینچ دیتے ہیں. بعض لوگ ہوتا ہے نا جہاں بیٹھے لمبا بات کھینچتے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام دونوں لوگوں کو کہتے ہیں تمہارا جو کھانا آنے والا ہے اس سے پہلے میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا. وہ کہ کھانا ابھی آنے والا ہے. تو دونوں جو ہے نا تسلی سے بیٹھ کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کی بات سنتے. دیکھیے قال، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا یأتیکما طعام، تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا، ترزقانہ، جس کو تم کھاتے ہو، الا بگر نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا، قبل ان یأتیکما، تم دونوں کے پاس کھانا آنے سے پہلے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام ان دونوں نوجوان کو کہتے ہیں تمہارا جو کھانا آنے والا ہے اس سے پہلے میں تم کو تمہاری خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا. تاکہ یوسف علیہ السلام تب دیکھے ہو، یعنی کہ جلدی معلوم ہو جائے گا. کیونکہ آج لوگ کیا چاہتے ہیں، جلدی ہونا ہے. تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا جلد سے جلد جو ہے نا میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا. اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو کیا کھانے آنے والا ہے. غیب کی باتیں تھی، اللہ کے حکم سے بتا دیے تھے.
غیب کی باتیں اللہ کے حکم سے جو ہے یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، اے دو نوجوان تم کو کھانا یہ آئے گا، تم یہ کھانا تم کھائیں گے آپ۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کر دیں گے، بول دیے اور کہا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ دونوں خواب کی جو تعبیر ہے، علمنی مجھے سکھایا ہے، ربی میرا رب۔ یوسف علیہ السلام دونوں نوجوانوں کہتے ہیں یہ خواب کی تعبیر میں اپنی طرف سے نہیں، جیسا کہ آج کل جادوگر یہ سب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے جو ہے نا خواب کی تعبیر من گھڑت بولتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ خواب کی تعبیر اللہ نے مجھے سکھایا ہے، یعنی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو علم دیا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی وجہ سے کہا اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے خواب کی تعبیر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالآخرہ، یعنی کہ دیکھیں یہاں سے یوسف علیہ السلام جو ہے نا فرسٹ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا، پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جو خواب کی تعبیر میں تم کو بتانے والا ہوں یہ اللہ کے حکم سے ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ تیسری بات یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے قوم سے آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو عزیز مصر ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی، جیسے کہ مصر والے کئی لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی بے شک میں ترکتو میں چھوڑ دیا ملتن ایک ایسی قوم کو، ایک ایسی جماعت کو، ایک ایسی قوم کو لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون یہی وہ کافر ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو مصر والے جو لوگ تھے، کنعان میں جو لوگ تھے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جو کئی لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے یعقوب علیہ السلام پر، کنعان میں بھی جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھی کئی کافر تھے، اس طرح مصر میں بھی کئی کافر تھے۔ وہی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک ایسے قوم سے آتا ہوں، میں ایک ایسے قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ دونوں نوجوان بھی کافر تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دو نوجوان سنو، میں ایسے قوم سے آ رہا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کو جو ہے نا توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ یوسف علیہ السلام پھر دیکھیں یہاں دیکھیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دونوں نوجوان سے کہتے ہیں کہ وہ تبعتو، اے دو نوجوان سنو میں اتباع کرتا ہوں کس کا، ملت آبائی ہمارے باپ دادا کی دین کا۔ ہمارے باپ دادا کون؟ ابراہیم اسحاق یعقوب، میں ابراہیم اسحاق یعقوب کے دین کی اتباع کرتا ہوں۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو ہے نا میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں، ہمارا باپ دادا کا جو دین ہے وہ کیا دین ہے، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ما کان نہیں ہمارے لیے ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے۔ یعنی کہ دونوں نوجوان خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کیوں توحید کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی کہ کیونکہ یہ خواب کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں، معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان میں سے ایک جو ہے مرنے والا ہے، ان میں سے ایک مرنے والا ہے، تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھیں تم توحید کی طرف آ جاؤ، کیونکہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان میں سے ایک مرنے والا ہے، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں ہمارے باپ دادا کے دین جو توحید ہے اس پر ہوں اور ہم لوگ کبھی شرک نہیں کریں گے، اور ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا توحید پر نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہاں یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سے مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں اگر آپ کوئی انسان اجنبی انسان سے جب آپ بات کرتے ہیں، کوئی کافر ہے، اسے آپ کوئی بات بتانا ہے، پہلے آپ توحید کی دعوت دو، پہلے آپ توحید کی دعوت دو، اس کے بعد آپ بولو جو بات آپ بتانا چاہتے ہو بات پہ بولو، پہلے آپ جو ہے نا کوئی بھی جو کافر آپ کے سامنے ہے، کوئی بات کرنا ہے، وقت ہے، تھوڑا جو ہے نا اسے جو ہے نا توحید کی دعوت دو۔ تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام جو ہے نا توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھیے پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب، یا اے صاحب، یا صاحب السجن، یعنی کہ صاحب کا مطلب ساتھی، صاحب کا مطلب ساتھی، یعنی کہ کب دیکھیے جیسے کہ آپ اسکول کا آپ کا دوست ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ صاحب،
کیونکہ کئی سال جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس طرح یہ نوجوان جو ہے نا کئی دن تک جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے. اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا صاحب السجن، اے جیل والے، اے جیل والے. پھر نوجوان کو سمجھاتی ہیں، یہ دونوں نوجوان جو جیل میں ہیں، ارباب متفرقون، ارباب رب کی جمع ارباب، جیسے ہم بولتے ہیں کہ یا رب، رب کی جمع جو نا ارباب، بہت سارے اللہ، متفرقون الگ الگ ہیں، خیر بہتر ہے ام اللہ. یعنی کہ اس نوجوان کو سمجھاتی ہیں، یہ نوجوان 15 اللہ 10 اللہ بہتر ہے یا سنگل اللہ بہتر ہے؟ جو سنگل اللہ کون ہے؟ الواحد، جو سنگل ہے، القہار، جو زبردست ہے، جو تمام پر غالب آنے والا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے نا، بلکہ آج بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ سورج کا ایک اللہ ہے، چاند کا ایک اللہ ہے، ستارے کا ایک اللہ ہے، بارش کا ایک اللہ ہے، بادل کا ایک اللہ، بلکہ 30 اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے وہ لوگ، 30 اللہ کا. آج بھی آپ دیکھیں گے جو ہندوستان کے مشہور عالم دین دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے فصول فی ادیان الہند، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو نا ہندوؤں کا سورج کا ایک اللہ ہے، چاند کا ایک اللہ ہے، ٹھنڈی کا ایک اللہ ہے، گرمی کا ایک اللہ ہے. اس طرح 30 اللہ ہے ان کے پاس. یعنی کہ یہ دو نوجوان جو ہے نا یہی عقیدہ رکھتے تھے. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا 30 10 اللہ بہتر ہے یا یہ ایک اللہ بہتر ہے؟ اے نوجوان، ارباب یا رب، بہت سارے جو رب متفرقین جو الگ الگ ہیں وہ بہتر ہے ام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ الواحد جو سنگل ہے، القہار جو تمام پر غالب آنے والا ہے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یوسف علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام پھر توحید کی دعوت. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے نوجوان جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم نے اپنی طرف سے نام رکھ لیا ہے، اپنی طرف سے تم جو ہے نا اس بت کا نام رکھی. دیکھیے ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دون ہی، اس کے علاوہ، یعنی کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اے نوجوان، الا مگر اسماء، نام، سمیتموہا انتم، تم نے اس کا نام رکھ لیا ہے. جس بت کا تم عبادت کرتے تم اسے ایک نام رکھ لیتے ہیں، تو تم رکھتے ہیں وہ آباؤکم، تمہارے باپ دادا. جیسے کہ آج ہندو کیا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے اس کا نام ایک، اس بت کا ایک نام ہے، اس بت کا ایک نام ہے، اس بت کا ایک نام ہے. یہ ہندو خود نام رکھ لیتے ہیں، ہندو خود اپنی طرف سے جو نا نام رکھ لیتے ہیں. وہی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نوجوان جس کی تم عبادت کرتے ہو تم ہی خود اس کا نام بھی رکھ لیتے ہو، جبکہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں کی. اللہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اس بت کا یہ نام ہے، اس بت کا یہ نام کے، بلکہ تم اپنی طرف سے جو ہے نا اپنے بتوں کا، اپنے اللہ کا نام رکھ لیتے ہیں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام ان کی گمراہی کو جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ اور حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، نہ آپ کے بت کا. ایک کافی جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا بھی فیصلہ نہیں چلے گا، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا. ان الحکم الا للہ، جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ذالک الدین القیم، یہ جو دین ہے، یہ جو توحید ہے، یہ صحیح سالم، یہ دین جو ہے نا بالکل صحیح ہے. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں. آج لوگ توحید کو نہیں جانتے. وہی یوسف علیہ السلام نے کہا ولیکن اکثر الناس، لوگوں کی میجارٹی ایسی ہے جو توحید کو نہیں جانتے. بلکہ قرآن کہتا ہے ایک مسلمان بھی شرک کرتا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. قرآن نے کہا کہ کئی ایسے مسلمان ہیں لیکن وہ بھی جو ہے نا مشرک ہے. مسلمان ہیں لیکن وہ مشرک ہے. کیونکہ آج ہمارے پاس توحید کا علم نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو مسلمان ہو جائیں گے، روزہ رکھو مسلمان ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کئی ایسی چیز ہیں جو ایک مسلمان کو کافر بنا دیتی ہے، جو ایک مسلمان کو کافر بنا دیتی ہے. اس میں ایک مشہور کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، نواقض اسلام. کب ایک مسلمان کافر بنتا ہے؟ ایک حج کرنے والا بھی کافر بن سکتا ہے. اس کی کئی مثالیں جو ہے نا انہوں نے ذکر کی. یعنی کہ یوسف علیہ السلام یعنی کہ ان کو جو ہے نا توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ توحید یہ اصل چیز ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اب پھر یوسف علیہ السلام ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں دیکھیں جس بت کی تم عبادت کرتے ہو تم خود اس کا نام رکھ لیتے ہو. تو اس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان نوجوانوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں. دیکھیے یا صاحب السجن، اے دو نوجوان، صاحب مطلب دو نوجوان،
کون ہے؟ جیل میں. اب جیسا کہ خواب کیا تھا، یہ ایک انگور نچوڑ رہا تھا خواب میں. ایک اور کا خواب کیا تھا، سر میں روٹی تھی، پرندہ آ کے کھاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اما پس رہا احدکما، ان دونوں میں سے ایک فیسقی، وہ پلائے گا ربہ، رب کا مطلب یہ رب نہیں ہے جیسا ہم بولتے ہیں کہ یا رب، ہم اللہ کو بھی رب بولتے ہیں نا، یا رب کا معنی سردار. ان میں سے ایک نوجوان فیسقی پلائے گا ربہ، اپنے سردار کو، خمرا شراب، یعنی کہ جو انگور نچوڑ رہا تھا شراب یہ خواب میں، تو یہی شخص جو ہے نا کل بادشاہ کے پاس پھر جائے گا، پھر بادشاہ کو جو ہے نا شراب پلائے گا، پھر بادشاہ کو شراب پلائے گا. ایک جو خواب میں دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا تھا، یہی شخص جو ہے نا کل جیل سے باہر جائے گا، پھر وہی بادشاہ کے پاس جائے گا، پھر وہی بادشاہ کو شراب پلائے گا. یہ خواب کی تعبیر ہو گئی. اچھا، وَأَمَّا پس رہا الآخر، دوسرا جو ہے نا شخص ہے جو اس کے سر میں روٹی تھی، اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ فیسلب، فا کا مطلب پس، یسلب تجھے سولی چڑھایا جائے گا، تجھے پھانسی دی جائے گی. دوسرا جو شخص جو اس کے سر میں روٹی تھی، اس کی خواب کی تعبیر ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ فیسلب، تجھے پھانسی چڑھائی جائے گی. اس کے بعد تأکلو، کھائیں گے، الطیر، پرندہ، من رأسہ، تیرے سر سے. پھانسی چڑھانے کے بعد انسان مر جاتا ہے، پھر پرندہ آ کے اس کے سر سے جو ہے نا گوشت کھائیں گے. خواب میں کیا دیکھا تھا، اس کے سر میں روٹی تھی، وہ آپ کو پرندہ آ کے کھا رہے تھے. اس طرح جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سر میں روٹی تھی، پرندہ آ کے کھا رہے تھے، اس شخص کی تعبیر میں کہا یوسف علیہ السلام نے تجھے پھانسی دی جائے گی، اس کے بعد پرندے تیرے سر سے جو ہے نا گوشت نوش کر جو ہے نا کھائیں گے. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، بس یہ فیصلہ ہے، تم دونوں جو فتویٰ پوچھا ہے اس کا یہ فیصلہ، بس ہوگا یہی فیصلہ. قضی، ہو گیا، الامر، یہی فیصلہ ہونے والا ہے، الذی فیہ، جس کے بارے میں تم تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے فتویٰ پوچھتے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا جو تم پوچھ رہے ہیں اس کا خواب کی تعبیر یہی ہے، یہی ہونے والا ہے. قضی الامر، یعنی کہ یہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا. یہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. اب معلوم ہے کہ ان میں سے ایک شراب پلانے والا ہے بادشاہ کو، ایک مرنے والا ہے. اب جو نہیں مرنے والا ہے، ایک مرنے والا ہے، پھانسی چڑھانے والا ہے. اب معلوم ہو گیا کہ ایک مرنے والا ہے، ایک بادشاہ کے پاس جانے والا ہے. تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ کے پاس جانے والا ہے، جو بادشاہ کے پاس جانے والا ہے، دوبارہ جا کے شراب پلانے والا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں اے نوجوان، جب تم بادشاہ کے پاس جا کے شراب پلائیں گے، بولنا کہ جو نا جیل میں ایک شخص ہے یوسف، جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، اور جو ہے نا اس کو جھوٹی طور پر جو اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. تو یوسف علیہ السلام اس شخص کو بولتے ہیں جب تم بادشاہ کے پاس شراب پلانے کے لیے جاتے ہیں تو تم جو ہے نا بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک یوسف تھا جو خواب کی تعبیر بیان کرتا تھا، ایسا جو ہے نا تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. اب یہ نوجوان جب جا کے جو ہے نا بادشاہ کو جو ہے نا شراب پلاتا ہے، نوجوان کو شیطان بھلا دیتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے نوجوان، جب تو بادشاہ کو شراب پلانا تو وہاں جو ہے نا میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس. ظلم سے جو ہے نا جیل میں ڈال دیا گیا ہے، وہاں بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. جب وہ بادشاہ جیل سے، وہ جو نوجوان جیل سے باہر جاتا ہے، بادشاہ کو جب شراب پلاتا ہے، اب بولنا ہے بادشاہ کے سامنے، لیکن شیطان اس نوجوان کو بھلا دیتا ہے. وہ یہاں ذکر ہے. دیکھیے، وقال، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، للذی، اس شخص، ظن، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین ہے، انہ ناج، وہ ناج کا مطلب نجات پانے والا ہے. ان دونوں میں سے ایک نجات پانے والا ہے. ناج کا مطلب نجات پانے والا. کون؟ جو ہے نا دیکھا کہ شراب میں، خواب میں انگور نچوڑ رہا تھا، بعد میں اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے، وہ بادشاہ کے پاس جا کے شراب پلائے گا شراب. یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جو ہے نا یہ انسان جا کے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو گیا ناج، یعنی کہ وہ کامیاب ہونے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس نوجوان سے جو بادشاہ کو شراب پلانے والا ہے، اذکرنی، میرا ذکر کرو،
اے نوجوان اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرو، عند ربک تمہارے بادشاہ کے پاس، اذکرنی میرا ذکر کرو عند ربک تمہارے بادشاہ کے پاس. کیا ذکر کرو؟ کہ جو ہے نا یوسف علیہ السلام میں جیل میں جو ہے نا خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور جو ہے نا ان کو ظلم سے جو ہے نا جیل میں ڈال دیا گیا، اس طرح جو ہے نا تم جو ہے نا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرو، کیونکہ تم جو ہے نا تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے، تم جو ہے نا بادشاہ کو شراب پلائیں گے. ہاں یہ نوجوان جب باہر جاتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان فَأَنْسَا بھلا دیتا ہے، شیطان اس نوجوان کو بھلا دیتا ہے ذکر ربی اپنے بادشاہ کے پاس ذکر کرنے کا. وہ نوجوان جاتا ہے، جا کر دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول جاتا. کس نے بھلا دیا؟ شیطان نے بھلا دیا. شیطان نے جو ہے نا اس نوجوان کے دل سے جو ہے نا وہ چیز بھلا دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر نوجوان ذکر کرے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ یوسف علیہ السلام باہر آ جائیں گے. باہر آ کر یوسف علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے. یہ شیطان کو پسند نہیں ہے. اس وجہ سے شیطان نے اس نوجوان کو وہ چیز بلا دیتا ہے. تو جس وجہ سے فلبث پس یوسف علیہ السلام ٹھہرتے ہیں فی السجن جیل میں بضع سنین. بضع مطلب 6 سال 8 سال کو بولتے ہیں. سنین یعنی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام 8-9 سال جیل میں رہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ 3 بعض 8-6 اس طرح. یعنی کہ یوسف علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ یہ نوجوان جب جا کے بادشاہ کو شراب پلائے گا، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرے گا تو بادشاہ مجھے بلا لیں گے. تو شیطان نے دیکھا کہ جو نا اگر یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے گا تو یوسف علیہ السلام بادشاہ کو بلا لیں گے باہر. تو اس وجہ سے شیطان نے اس نوجوان کو بلا دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام اور چند سال جو نا جیل میں تھے. فلبث پر ٹھہرے رہے یوسف علیہ السلام فی السجن جیل میں بضع سنین چند سال یوسف علیہ السلام جو ہے نا اور بھی جو ہے نا جیل میں تھے. یعنی کہ آج کا سبق جو خلاصہ جو ہے نا وہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ 2 نوجوان بھی داخل ہوئے. یہ 2 نوجوان، ایک نوجوان بادشاہ کے لیے روٹی بناتا تھا، ایک اور نوجوان بادشاہ کے لیے پانی پلاتا تھا. یہ دونوں شخص جو ہے نا اپنے کھانے میں اپنے پانی میں زہر ملا دیے تھے. اس وجہ سے بادشاہ نے ان دونوں نوجوان کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ کب داخل ہوئے؟ جب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے اسی وقت یہ 2 نوجوان بھی جیل میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ 2 نوجوان خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک نوجوان جو میں انگور نچوڑ رہا ہوں، ایک اور نوجوان خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے سر میں روٹی ہے، پرندے آ کے نوش کے جو نا اس روٹی کو کھا رہے ہیں. یہ دونوں نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنا خواب ذکر کرتے ہیں. خواب ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں، کیونکہ جیل میں کئی لوگ ہیں لیکن آپ جو نا لوگوں کو تسلی دیتے ہیں. اب لوگوں کی عادت، یعنی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی لوگوں کو دین کی دعوت اور بیمار کی عادت اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. اس کے بعد یعنی کہ یہاں جو مفسرین نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہی اتنی پریشانی میں ہی پھر وہاں بھی دین پر ثابت قدم. یعنی کہ انسان کی زندگی میں کوئی سی پریشانیاں ہیں، ہر مرحلے میں ایک مسلمان دین پر ثابت قدم رہے. بیماری آئے تب بھی دین پر ثابت قدم رہے، کتنی بڑی پریشانیاں آئے، یعنی کہ ہر لمحے میں ایک مسلمان کبھی بھی ہو، مصیبت ہو غم ہو، انسان دین پر ثابت قدم رہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہی وہاں بھی تہجد پڑھتے تھے، لوگوں کی عادت کرتے تھے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے. اس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے نا پورے جیل والوں کا دل جو ہے نا جیت لیا. تو جب یہی 2 نوجوان جب دیکھتی ہیں کہ نیک شخص ہے، ان کے پاس آ کے اپنا خواب جو ہے نا بیان کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام خواب سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تم کو کیا کھانے آنے والا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. اللہ کے حکم سے بتا دیتی یوسف علیہ السلام غیب کی باتیں. 2 نوجوان تم کو یہ کھانے آنے والا ہے، جیل میں آپ کو یہ کھانا آپ کو آئے گا، آپ یہ کھانا کھائیں گے. اب پھر یوسف علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو آپ کی خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا. ہاں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو خواب کی تعبیر میں بیان کرنے والا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا. ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، اللہ نے مجھے سکھایا. یہاں مفسرین نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ یہ مت بولو کہ مجھے اتنا علم ہے، اللہ نے مجھے علم دیا، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ نے آپ کو جو ہے نا کلاس میں آپ فرسٹ ہے، کبھی یہ گھمنڈ مت کرو کہ میں کلاس سے فرسٹ ہوں، لیکن اللہ نے مجھے صلاحیت دی، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے. آپ یہ بولو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے. ہر چیز انسان جو ہے نا اللہ کی طرف لوٹے، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی چھیننے بھی والا ہے.
تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خواب کی تعبیر کا جو علم ہے اللہ نے مجھے دیا. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان دونوں نوجوان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتی کہ دونوں نوجوان، اے نوجوان، میں جو نا اپنے باپ دادا کا جو دین ہے توحید اس کی اتباع کرتا ہوں، ہم لوگ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام ان دو نوجوان سے کہتے ہیں کہ دو نوجوان تمہارے پاس 10 اللہ ہیں، 10 اللہ بہتر ہے، ایک اللہ بہتر ہے. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نوجوان تم خود جو ہے نا اپنے معبود کو، اپنے خدا کا نام رکھ لیتے ہیں، یہ سورج کا خدا ہے، چاند کا خدا ہے، یہ ٹھنڈی کا خدا ہے، گرمی کا خدا ہے. یعنی کہ اس زمانے میں ایسا رکھتے تھے لوگ، آج بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے فلاں کا یہ خدا ہے، فلاں کا یہ خدا ہے. تو یعنی کہ یوسف علیہ السلام سمجھاتے ہیں اے نوجوان تم جو ہے نا اپنے معبود کو تم خود جو ہے نا نام رکھ لیتے ہو، لیکن یعنی کہ ان کو توحید کی دعوت دیتے. اس سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے ہمارا اصل جو زندگی ہے توحید کی دعوت، اصل ہماری جو زندگی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے مجھے، آپ کو، تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہی ہمارا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی مقصد سے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے نا کہ ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دینے کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرتی ہیں. کہتے ہیں جو شراب نچوڑ رہا تھا، جو یہ نچوڑ رہا تھا انگور، اس کی تعبیر یہ ہے تو جیل سے باہر جا کر دوبارہ یہی بادشاہ کو تو شراب پلائے گا. پھر جو دوسرا جو شخص ہے جس کے سر میں روٹی تھی، پرندے آ کے نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کل تجھے پھانسی دی جائے گی اور تیری باڈی کو یہ جو ہے نا پرندے نوچ نوچ کے جو ہے نا تیری باڈی کو پرندے کھائیں گے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک جو شخص تھا جو بادشاہ کے بعد جانے والا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اے نوجوان تم جا کر جو ہے نا بادشاہ کو شراب پلائیں گے. جب تم بادشاہ کے پاس جائیں گے شراب پلائیں گے تو بادشاہ کو کہنا کہ جیل میں ایک یوسف ہے، ظلم سے اسے اندر ڈال دیا گیا ہے، اسی نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام مدد چاہ رہے تھے تاکہ بادشاہ باہر نکال دے. تو یہ نوجوان جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے شراب پلانے کے لیے تو نوجوان کو شیطان بلا دیتا ہے. کیا بلا دیتا ہے کہ نوجوان بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا نام لینا بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام اور چند سال جو نا جیل میں رہتے ہیں، 8 سال یا 9 سال، اس اور چند سال جو نا یوسف علیہ السلام جو نا جیل میں رہتے ہیں. یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.